روت پہلا باب۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام الملک اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کا نام مہلون اور کلون تھا۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراتی تھے، سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ اور نومی کا شوہر الملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی۔ ان میں سے ایک کا نام عرفا اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ اور مہلون اور کلون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لی۔ اور نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہروں کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی۔ نومی نے کہا، اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں، اور عرفا نے اپنی ساس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ تب اس نے کہا کہ دیکھ، تیری جیٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جیٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا کہ تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی، اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے، تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ میں بھری پوری گئی
और खुदावंद मुझ को खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझ को नोमी कहती हो? हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादरे मुतलक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहां आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। रूत दूसरा बाब। और नौमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो अलमलेक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोजर था। सो मुआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालियां चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगी, और इत्तफाक से वो बौजर ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अलमलेक के खानदान का था। और बौजर ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बौजर ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नौमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बौजर ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहां से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उसने कहा, क्या बायस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूं। बौजर ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने मां बाप और जात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बौजर ने उसे खाने के वक्त कहा कि यहां आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरका में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सेर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालियां चुनने को उठी तो बौजर ने अपने जवानों से कहा कि उसे पोलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत न करना, और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही
اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا، اور وہ قریب 1 ایفا جو نکلا، اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکل کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوزر ہے۔ نعمی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نعمی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکیں۔ نعمی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمہ تک بوزر کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی، اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ روت تیسرا باب۔ پھر اس کی ساس نعمی نے اس سے کہا، میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوزر ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج رات کھلیان میں جو پھٹکے گا، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، جو کچھ تو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا۔ اور جب بوزر کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ گلہ کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی، اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا، اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں۔ سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے، کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں۔ لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہ، اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خداوند کی قسم ہے میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ صبح تک تو لیٹی رہ۔ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی، اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے
اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہے۔ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے، پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا، اے میری بیٹی، تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا، اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جو کے دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ تب اس نے کہا، اے میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ، اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔ روت چوتھا باب۔ تب بوزر پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوزر نے کیا تھا وہ آ نکلا۔ اس نے اس سے کہا، ارے بھائی، ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا۔ سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا، نومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی الملک کا مال تھا بیچتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے۔ اگر تو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا، اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے، تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے، اور میں تیرے بعد ہوں۔ اس نے کہا، میں چھڑاؤں گا۔ تب بوزر نے کہا، جس دن تو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو موابی روت کے ہاتھ سے بھی، جو مردہ کی بیوی ہے، مول لینا ہوگا، تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراث پر قائم کرے۔ تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا، میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانہ میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوزر سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بوزر نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے الملک اور کیلون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے، ماں سوائے اس کے میں نے محلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازہ سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راکیل اور لیہا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراتا میں تحسین و افرین کا کام کرے، اور بیت لحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو، جو یہودا سے تمر کے ہوا۔ سو بوزر نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی،
اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ اور نعومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دائیا بنی۔ اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کہ نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے ہسرون پیدا ہوا، اور ہسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امدناب پیدا ہوا، اور امدناب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوزر پیدا ہوا، اور بوزر سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔